مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته يا راحة العاشقين بلند واسع الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بلند واسع الصلاة والسلام عليك يا رسول
کے ہم لوگ اور یہ ایک صدقہ ہے خدمات ابو طالب کا آج جو لوگ مسلمان بنے بیٹھے اور اے رب محمد کسی مختار کو ہم جس مختار کو جانتے وہ آل زہرا کا نوکر تھا وہ چلا سکے یہ سبحان اللہ اے رب محمد کسی مختار کو لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے بیٹھے لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے بیٹھے اور جن فرشتوں کی بلندی کوئی حد ہی نہیں در زہرا پہ دربان بنے بیٹھے در زہرا پہ دربان بنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اربوں خربوں درود و سلام کے بعد لائق صد عزت و تکریم برادران اسلام و عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص آج کی اس پروقار محفل پاک کے مسند صدارت پر تشریف فرما آل رسول اولاد بنو فاطمیہ اور خانوادہ چشم و چراغ جامع معقول والمنقول شیخ الحدیث علامہ سید ظفر علی شاہ صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما فخر السادات سید خورشید احمد شاہ صاحب بخاری اور پیر طریقت صاحبزادہ سید مظفر حسین شاہ صاحب بخاری اور برادر عزیزی علامہ سید جاوید علی بخاری صاحب اور بہت سارے سادات کرام اور میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی پہرےداری کرنے والے اور ارشاد و ترویج میں اپنا شب و روز گزارنے والے شخصیات علماء کرام ثناخانان رسول اور پس پردہ سماعت فرمانے والی عفت ماں بہنیں اور بیٹیاں، آج کی یہ جو پروقار محفل پاک ملکہ ملک بقا، یہ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال کا جملہ ہے، ملکہ ملک بقا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام آپ کی نسبت کے حوالے سے اور مسجد ان کی اماں جان جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان کے نام کی اس مسجد اللہ کے گھر میں ہم حاضر ہیں۔ سادات علماء اور غلامان آل و اصحاب رسول کے جھرمٹ میں ہم کھڑے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے
اور اس دور کی بہت اہم ضرورت بھی ہے کہ جو محبان آل رسول ہیں، جب علماء سو اپنا غبار نکال رہے ہوں تو علماء ربانیین و راسخین کو چاہیے کہ وہ اپنا علم چھپائے نہ بلکہ ظاہر کریں، اپنا علم چھپائے نہ بلکہ ظاہر کریں۔ اور ہر دور میں یزیدیت و ناصبیت سر اٹھاتی رہی، آل رسول کے کردار اور محبان آل و اصحاب رسول کی سیرت و کردار اور ان کی فصاحت و بلاغت کے سامنے کبھی ٹک نہیں سکی ہے۔ اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ کل بھی تھا اور ایک مسئلہ آج بھی ہے۔ کل کے یزیدیوں کا مسئلہ تھا ذات حسین، اور آج کے یزیدیوں کا مسئلہ ہے ذکر حسین۔ نہ کل کا یزیدی ذات حسین کو مٹا سکا ہے، نہ آج کا یزیدی ذکر حسین کو مٹا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں تم کربلا کی سرزمین پر 72 کو نہ دبا سکے، اب تو بحمدللہ ہم سادات کروڑوں ہیں، اور سادات کے ساتھ اربوں کی تعداد میں غلام مصطفیٰ موجود ہے۔ اونچی بات سے کہیے اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے، اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے کبھی نہیں شرمانا، کبھی نہیں گھبرانا، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام راضی ہوتے ہیں۔ ہم اصحاب سے اس وجہ سے پیار کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ حضور کے فیضان یافتہ ہیں، حضور کے تربیت یافتہ ہیں، ان کو حضور نے پا دیا ہے۔ نسبت روحانی ہو یا نسبت جسمانی ہو یا نسبت مکانی ہو، الحمدللہ ہم اہل سنت نسبتوں کا ادب کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، نسبتوں پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ لیکن جو اللہ نے حضور کے اہل بیت کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ جس بات کا ارادہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے کن ہو جا، فیکن پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب کی اہل بیت سے رجس کو دور رکھا۔ اونچا ہو یا سبحان اللہ۔ اللہ نے حضور کی اہل بیت سے رجس کو، ناپاکی کو، دجل و فریب کو، معصیت کو، احباب ویسی، ڈبل سرنڈر، ان ساری چیزوں کو حکم دیا۔ فرمایا یہ میرا مصطفیٰ ہے، یہ میرا مصطفیٰ ہے، اور یہ میرے حبیب کی اہل بیت ہے۔ فرمایا یہ ساری نجاست میرے محبوب سے اور میرے محبوب کی اہل بیت سے تم نے دور رہنا ہے، پرے رہنا ہے، تم نے دور رہنا ہے۔ پاک کرنا اور ہوتا ہے، پاک رکھنا اور ہوتا ہے۔ اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو، محمد مصطفیٰ کو اور حضور کی اہل بیت کو پاک رکھا، اہل بیت کو پاک رکھا۔
اور بالخصوص علامہ سید محمود آلوسی، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی اور دیگر محدثین و مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلسل 8 مہینے مسلسل 8 مہینے میرے آقا نماز تہجد کے بعد، یا جا کے بیٹھو جملے دے رہا ہوں، میرے آقا نماز تہجد کے بعد مسجد نبوی شریف میں بعد میں جاتے، پہلے مولا علی کے گھر حضور جاتے۔ یار اتنا بڑا جملہ حاصل کر کے اور بولیے اونچا سبحان اللہ، اللہ بھی راضی ہو رہا ہے، حضور بھی ہم پہ راضی ہو رہے ہیں۔ میرے آقا سبحان اللہ، حضرت یہاں کو خطابت کے جوہر نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے وہ باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن آپ کا ذوق اور محبت کے کا جو سینے میں محبت لیے بیٹھے ہیں وہ خالی دل میں دبا کے نہیں بیٹھنی، وَالْمُحِبُّ بِقَلْبِهِ وَبِلِسَانِهِ، دل سے پیار کرنا ہے اور زبان سے اس محبت کا اظہار بھی کرنا ہے۔ حضرات میرے آقا مسلسل 8 مہینے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، مسلسل 8 مہینے میرے آقا نماز تہجد کے بعد فجر سے پہلے پہلے اللہ کے گھر جانے سے پہلے پہلے مولا علی کے گھر حضور جاتے ہیں۔ حضور کرتے کیا ہے؟ حضور کرتے کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل البیت، یہ کم ضمیر جمع کی ہے اور جمع کا اطلاق اہل علم جانتے ہیں کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، زیادہ کی حد اہل علم یہاں مقرر نہیں ہے۔ جس کو سرکار اہل بیت میں شامل کر دے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، اور جس کو حضور اہل بیت میں شامل نہ فرمائے اسے کوئی داخل نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا تھا سلیمان منا اہل البیت، سلیمان میری اہل بیت سے ہے۔ یہ سند امتیاز ہے، سند اعزاز ہے، لیکن حضور کیا کرتے؟ مسلسل 8 مہینے جب یہ آیت نازل ہوئی حضور کرتے السلام علیکم یا اہل البیت، اے میری اہل بیت۔ سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ حضور کیا کرتے؟ السلام علیکم یا اور اونچا یا اہل البیت، اے میری اہل بیت تم پر سلام ہو، اے میری اہل بیت تم پر سلام ہو۔ اور حضور تلاوت کرتے کہتے قال اللہ فی شانہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے آقا یہ آیت پڑھ کر سناتے، تلاوت کرتے، حضور کیا کرتے؟ سلام کرتے، کسے؟ السلام علیکم یا السلام علیکم یا اہل البیت، اے میری اہل بیت تم پر سلام ہو۔ اب ذرا ذہنوں کو حاضر رکھنا ہے، جاگ کے بیٹھنا ہے۔ حضور سلام کسے کر رہے ہیں؟ اپنی اہل بیت کو، اپنی اہل بیت کو کیا کر رہے ہیں؟ سلام کر رہے ہیں۔ حضور سلام کر رہے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اے میری اہل بیت تم پر سلام ہو، اے میری اہل بیت تم پر سلام ہو، اے میری اہل بیت تم پر سلام ہو۔ زمین والے کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو، آسمان والے کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو۔ تحت الثرى سے اوج ثریا تک، مشارق و مغارب، لاہوت کو، ناسوت کو، جبروت میں، ماسو اللہ، انبیاء بھی کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام ہو۔
सलाम हो। और हुजूर क्या कहते हैं, ऐ मेरी अहले बैत तुम पर सलाम हो। ये किसका घर था? मौला अली का। ये किसका घर था? जनाब सैयदा का। ये किसका घर था? इमाम हसन इमाम हुसैन का। गोया हुजूर कह रहे थे, ऐ अली तुम पर सलाम हो, ऐ अली तुम पर सलाम हो, ऐ हसन तुम पर सलाम हो, ऐ हुसैन तुम पर सलाम हो। आज अगर अली के नाम के साथ अलैहि सलाम क्या दिया जाए तो बाद कुछ लोगों को परेशानी लाहक हो जाती है, कुछ लोगों को परेशानी लाहक हो जाती है। मैंने कहा हम कहते हैं हजरत सैयदा हाजरा सलामुन अलैहा कसीरन कसीरा, हम कहते हैं सैयदा मरियम सलामुन अलैहा कसीरन कसीरा। ये नबी तो नहीं है, ये नबी तो नहीं है, लेकिन लोगों ये जान लो अल्लाह के महबूब की ने सलाम कर रहे हैं, अल्लाह के हबीब किसे सलाम कर रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहले बैत को सलाम कर रहे हैं। हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान साहब तो यूं फरमाते हैं, उनके मौला के उन पर करोड़ों यहाँ तो एक सलाम हजम नहीं होता, वो कहते हैं उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इज़्ज़त पे लाखों सलाम, उनके असहाबो इज़्ज़त पे लाखों सलाम। लोगों मैं कहता हूँ सलाम आए हुजूर की अहले बैत के लिए। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। सैयदा इस घराने में मुश्किल कुशा। हज़रत उमर फारूक साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका दौरे खिलाफत है, उनका दौरे खिलाफत है। तो आप मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाएं। आका इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप तशरीफ लाते हैं और मिंबर के सामने खड़े होकर कहते हैं, उमर उतरिए मेरे नाना के मिंबर से नीचे। ये मिंबर तो मेरे नाना का है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो शख्सियत है कि अकल नहीं मानती, लेकिन हकीकत यही है कि आपके दौरे खिलाफत में 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला हूं। आपके दौरे खिलाफत में बकरी और शेर ने एक घाट से पानी पिलाया फारूकी था। आप हुजूर के मिंबर पर हैं। आज अगर किसी आलिम रब्बानी को कोई आकर कहे कि मिंबर से नीचे उतर जा, वो कहेगा मेरी जान तो जा सकती है, इस वक्त में जिस मंसब पर हूं मिंबर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हजरत उमर को इस बात का पता है कि ये मिंबर किसका है, और ये एक दफा हुजूर के जमाने में, हुजूर के दौर में भी ये वाकया पेश आया। जनाब उमर तशरीफ लाए तो हुजूर ने देखा कि अल्लाह उसके रसूल का कलाम जारी है, हुजूर मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की नजरें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ गई, तो हुजूर ने फरमाया उमर बैठ जा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिठा दिया। थोड़े लम्हे गुजरे, जनाब इमाम हुसैन तशरीफ लाए। हुजूर ने मिंबर पर साथ बिठाया, खुतबे को मौकूफ किया और फिर दूसरा खुतबा इरशाद फरमाया। आज बड़े से बड़ा खतीब हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, काजी हो, जब भी वो जुमे के खुतबे में एक खुतबा देकर बैठ जाता है। आज तो हुसैन नहीं है, लेकिन ईमान की नजरों से देखो, ऊंची बात से कुरान कहता है शहीद जिंदा है, कुरान कहता है शहीद जिंदा है। तो हुजूर ने मिंबर पर साथ लिया,
حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتریے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر حضور کا چھوڑ دیا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, مصافحہ کیا, معانقہ کیا, پیار کیا, ساتھ ممبر پر بٹھایا اور کہا شہزادے عمر تو شکر بانی کیا کرتا تھا, اونٹ چلایا کرتا تھا, اونٹ قطار سے جب نکل جاتے تھے عمر کا باپ حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ سرزنش کرتے تھے شہزادے آج جو عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے یہ بھی تیرے نانے ہی کا صدقہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر سے امامہ اتارا اور کہا شہزادے عمر کے سر پہ جو بال ہے یہ بھی تیرے ہی نانے کا صدقہ ہے. نام کا فاروقی ہو حسنین سے چڑ کھائے سمجھ لو منافق ہے. 2 نمبر بنتا ہے شراب کی بوتل پر زمزم شریف کا ٹائٹل لگا لینے سے شراب زمزم نہیں بن جاتی. گلے کے اوپر کھانا شیر کی چڑھا دی جائے تو گلا شیر نہیں بن سکتا. ایسے ہی جناب عمر کا نام لینے والا ہو اور اہل بیت کا ذکر سن کر چڑ کھائے. آؤ سچوں کے شہنشاہ امام الصحابہ تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سناتا ہوں, اونچی بات سے کہ یہ سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے 2 شہزادے, ایک امام حسن اور ایک امام حسین, جناب سیدہ زہرا پاک کے اولا علی کے بیٹے. حضور کی حدیث ہے حضور نے فرمایا ہر نبی کی ذریت کو اللہ نے اس نبی کی پشت میں رکھا, میری ذریت کو اللہ نے صلب علی میں رکھا. میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے آؤ, سر سے لے کر ناف تک امام حسن حضور کے عاشقاں مشابہ, ناف سے لے کر پاؤں تک امام حسین حضور کے اشباہ ہے, اور سر سے لے کر پاؤں مبارک تک حضرت سیدنا امام علی اکبر یہ حضور کے اشباہ ہے. اور جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کلام کرنے میں طہارت و پاکیزگی و نفاست و زہد و ورع میں جتنی جناب سیدہ حضور کے مشابہ ہے اتنی کوئی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق امام حسن کو دیکھ رہے ہیں, امام حسن کے چہرے پر دیکھی جا رہی ہے. کسی نے پوچھا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں حسن میں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تراشتا ہوں. جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول مبارک لکھا, وہ کہا کرتے لوگوں ارکبوا محمدًا فی اہل بیتہ, لوگوں حضور کو حضور کی اہل بیت میں تلاش کیا کرو. یہ جتنے بھی صوفیاء اولیاء یہ جب اپنے مریدین کو سالکین طریقت و سالکات کو مراقبات کرواتے ہیں, یہ مراقبہ اسی لفظ ارکبوا سے نکلا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث پاک نقل فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب سیدہ زہرا پاک کی محبت میں آنے والوں حضور مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرما ہے. حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ جنت میں میرا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں. اسے اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ جنت میں میرا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا؟
حضور کے صحابہ کہنے لگے اللہ رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے۔ یا رسول اللہ، آقا آپ ارشاد فرماتے، حضور نے فرمایا، حضور نے اپنا سر انور اٹھایا، اپنے دستہائے مبارک کو گوری رنگت والے ہاتھ، دستے ید اللہ پیچھے زمین پر رکھ کے اور اپنی نگاہوں کو ایسے بلند کیا۔ سرکار نے اپنا سر بلند کر کے اس طرح دیکھ کے فرمایا صحابہ سے، میرے صحابہ، اللہ جنت میں مجھے اتنا بلند مقام عطا فرمائے گا کہ اللہ کے سارے نبی، اللہ کے سارے نبی جنت میں بیٹھ کر مجھے ایسے بلندی پر دیکھیں گے، جنت میں بیٹھ کر ایسے بلندی پر دیکھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہوگا؟ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہوگا؟ یہ حدیث بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کی۔ یہ میں حضور کی شخصیت ان کو سبق سنانے لگا ہوں کہ صاحب تدریب الراوی، اونچی بات سے کہ یہ سبحان اللہ، صاحب تدریب الراوی یہ علم حدیث کی درایت و روایت کی کتاب ہے، اور اس کی صحت پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کتاب۔ چنگا تگڑا جوان ہو نا تو یہ 12 جلدیں اٹھا سکتا ہے، یعنی اتنی موٹی موٹی۔ یا میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب؟ کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا منہ کرو گے نا تو مجھے بات پتہ چلے گی، تو اڈے پلے ساڑی کا پڑھ پہ رہی ہے۔ صاحب تدریب الراوی وہ لکھتے ہیں کہ حدیث کی صحت اور سند کے اعتبار سے درایت تو روایت یہ ہوتی کیا ہے؟ کوئی بندہ میں اور یہ ہمارے بھانجے سید امیر الحسنین بخاری صاحب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں اور کہیں جی چلو اس بندے کا پتہ کر کے آتے ہیں، اس بندے سے یہ بات آئی ہے، اس بندے کے پاس یہ بات کہاں سے آئی ہے، تو وہ ہم جائیں وہاں پتہ کریں، بندے کا پتہ چلے جی کہ وہ گھر سے اونٹ چرا کر بھاگ گیا ہے، ایسا بندہ ہے، تو ایسے بندے کی بات معتبر نہیں ہوگی، ایسے بندے کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی آ کر کہنے والا یہ کہے کہ یہ بات میں نے حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم سے سنی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ بات حضرت سیدنا امام جعفر الصادق سے سنی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات میں نے حضرت سیدنا امام محمد الباقر سے سنی تھی۔ امام جعفر الصادق اور امام محمد الباقر ہمارے اجداد میں سے، اور تعارف کرواؤں سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہے، ایک مرشد ہے۔ امام صاحب لکھتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردی میں نہ رہتا، ان کی شاگردی نصیب نہ ہوتی، نعمان بن ثابت کو وہ عظمت، وہ شان، وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ جو آل رسول سے پیار کرنے والے ہیں، آپ کی نمازیں قضا نہ ہو، آپ کی نگاہیں پاک ہو، آپ کی سوچ پاک ہو، آپ کی فکر پاک ہو، اس بات کے آنے سے پیار کرنے والا کیوں در کی ٹھوکریں کھائے، کیوں بدعمالیوں میں مبتلا ہو؟ آل رسول سے پیار کرنے والے، آل رسول سے محبت کرنے والے، پاک کے آنے سے پیار کرنے والے، وہ اپنے من کو پاک کریں، وہ اپنے پندار کو پاک کریں، وہ اپنی نگاہوں کو پاک کریں، اپنے خیالات کو پاک کریں۔ کچھ وہ ہستیاں ہیں، کچھ وہ ہستیاں ہیں کہ جو آئے پہلے ہیں، پاک بعد میں ہوئے، اونچی بات سے کہیے
سبحان اللہ. کچھ وہ ہستیاں ہیں کہ جو آئے پہلے ہیں، پاک بعد میں مصطفیٰ کریم نے کیا ہے. اور کچھ وہ ہستیاں ہیں آئے بعد میں، پاک پہلے ہی سے چلے آ رہے ہیں. وہ علی مرتضیٰ ہے، وہ سیدہ کائنات ہیں، وہ امام حسن ہیں، وہ امام حسین ہیں. اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو، میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.